بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال تو تین ہیں لیکن ایک ہی سوال ہے۔ ریاکاری کی بنیاد پر ترک عبادت تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے؟ دوسرا حصہ ہے دوران عبادت اگر ریاکاری کا وصف پیدا تو انسان کیا کرے؟ استغنا کیا ہے؟ ریاکاری اور چیز ہے، عبادت اور چیز۔ ریاکاری ترک عبادت کر کے بھی ہو سکتی۔ ریاکاری ایک کیفیت ہے کہ بندہ اپنی پارسائی کے ذوق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ترک عبادت اس لیے کرنا کہ میں ریاکاری سے بچ جاؤں، یہ ایک اور ریاکاری ہے۔ عبادت ریاکاری کا علاج ہے۔ ریاکاری ایک قلبی کیفیت ہے، بندے کے دل میں اپنی بڑائی کا زوم آ جاتا ہے۔ عبادت کا حاصل ہی یہ ہے کہ بندے کو اپنے عجز اور اپنی نہ ہونے کا احساس اور عظمت الہی کا ادراک ہو جائے۔ تو بیماری پر دوا ترک کرنا تو علاج نہیں ہے، دوا کی خوراکیں بڑھانا علاج ہے۔ اگر ریاکاری کا وہم ہوتا ہے تو زیادہ عبادت کرے۔ پھر عبادات کو ضروری نہیں کہ لوگوں کو دکھا کر کی جائے۔ عبادت تو الگ بھی ہو سکتی ہے، تنہائی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صوفیاء کے نزدیک کوئی خاص لباس پہننا، کوئی خاص شکل اختیار کرنا، جیسا کہ رواج ہے، ایک ٹوپی پہنی، اس پر پگڑی باندھی، اس پر ایک چادر کر لی، خاص حلیے بنانا، یہ سب ممنوع ہے۔ صوفی کو چاہیے کہ جو اس کا زندگی کا انداز پہلے سے ہے اسی کو قائم رکھے۔ اور دوسرا یہ کہ عبادت کے دوران ریاکاری کا وسوسہ تو ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہر انسان کو ہر وقت پیدا ہو سکتا ہے بجز انبیاء کے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وسوسہ آنا اور بات ہے، وسوسہ لانا اور بات ہے۔ وسوسہ لانا یہ ہوتا ہے خود ایسا سوچنا شروع کر دے تو وہ منع ہے۔ وسوسہ آنا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسے رد کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ وسوسوں کو اہمیت دینے لگیں گے تو وہ بڑھتے جائیں گے۔ ایک وسوسے پہ آپ عمل کریں گے تو 10 اور پیدا ہو جائیں گے۔ تو وسوسے کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے، تو اس سے کم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آنے رک جائے، یہ زندگی جب تک سانس ہے تب تک یہ آزمائش ہے۔ وسوسے آتے ہیں، رد ہو جاتے ہیں۔ استغنا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا محتاج ہو جائے، اللہ کے سوا کو چھوڑ دے، دنیا سے مستغنی ہو جائے، ان باتوں سے اوپر ہو جائے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ لوگوں نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، ہمارا حساب لوگوں نے تو نہیں لینا کہ لوگ کیا کہیں۔ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ کوئی اچھا سوچتا ہے اچھا سوچے، خراب سوچتا ہے خراب سوچے، اپنا حساب اللہ کو دے گا۔ تو استغنا یہ ہے کہ لوگوں کی رائے سے بالا تر ہو جائے، اللہ کے ساتھ معاملہ کرے، اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ کرے کہ میرے اس کام کا اثر بارگاہ نبوی میں کیا ہوگا، بارگاہ الوہیت میں کیا ہوگا۔
تو معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری دل کی کیفیات ہیں۔ تو دل جب کمزور ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو اس طرح کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، اور دل ذکر الہی سے مضبوط ہوتا ہے۔ دل کا علاج اللہ کا ذکر ہے، اسے اتنا مضبوط کریں کہ ان چیزوں سے بالا تر ہو جائے۔ ولایت کی 11 شاخیں، میاں 11 کی 111 بنا لیں تو بھی بن سکتی ہیں، یہ کوئی مستند بات نہیں ہے، لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تصوف و سلوک، کلندری کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ جو ریش بندر کھلاتے ہیں انہیں کلندر کہتے ہیں۔ کلندری تصوف کے مناظر میں نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی مراقبہ ہے، نہ کوئی منصب ہے۔ مسخرات عاملوں کے ہاں ہوتی ہیں، کاملین کے ہاں نہیں ہوتی۔ مسخرات ہوتی ہیں عملیات پڑھ کے کسی کو اپنے قابو میں کر لینا، تو یہ عملیات کا حصہ ہے، کاملین کا حصہ نہیں ہے۔ مستجاب الدعوات بھی کوئی منصب نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، کس کی کب سن لیتے ہیں۔ اس نے شیطان کی بھی مان لی، پھر شیطان مستجاب الدعوات ہو گیا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے زندگی دے دے، تو تھوڑی سی ترمیم کر دی اللہ کریم نے کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے تو نہیں، موت تو موت سے بچنا چاہتا ہے، موت تجھ پر بھی آئے گی۔ الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک تجھے زندگی دیتا ہوں۔ تو دعا تو اس کی بھی قبول ہو گئی۔ تو دعا کا قبول ہو جانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بھی ہو۔ من جانب اللہ بعض چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، اور کسی وقت کوئی بدکار بھی وہی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو پہلے سے طے شدہ ہے، وہ ویسی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میرے کہنے سے ہو گئی۔ یہی معاملہ شیطان کا بھی ہے، کوئی شیطان کی دعا سے ایسا نہیں ہوا، علم الہی میں موجود تھا، یہ طے تھا کہ ایسا ہوگا۔ خدمت خلق، یہ کون سی شاخ ہے بھائی ولایت کی؟ شفقت پر مخلوق، مغفرت، شہادت، تعدیث باری تعالیٰ، رویت باری تعالیٰ، محبت، پتہ نہیں یہ آپ کو کس نے بتائیں۔ یہ مختلف کیفیات ہیں، کچھ درست ہیں، کچھ غلط ہیں۔ ان شاخوں کے حصول میں انسانی خواہش یعنی ارادہ یا انسانی مجاہدہ یا تقدیر اور شیخ کامل کے ضمن میں کیا کردار ہے؟ میرے بھائی، نعمتوں کے حصول میں وہ مالک ہے، کائنات اس کی اپنی ہے، اختیار اس کا اپنا ہے، مخلوق اس کی اپنی ہے۔ کوئی آدمی گھر بناتا ہے، ایک کمرے میں اپنی رہائش رکھ لیتا ہے، اسے بھی بڑا سجاتا ہے، اور ایک کو باتھ روم بنا دیتا ہے، سجاتا ہے، اسے بھی بڑا ہے۔ اب اس پر کون اعتراض کرے کہ یہ بھی بڑا خوبصورت کمرہ ہے، اسے باتھ روم کیوں بنا دوں؟ میرا اپنا گھر ہے، میں جو چاہوں کروں۔ انسان کو اپنی ملکیت پہ اتنا ناز ہے تو مالک کو اپنی ملکیت پہ پورا اختیار ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ سارے اس کے کرم کے فیصلے ہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے، آپ کو پاور ہاؤس سے بجلی لینی ہے تو کوئی تار لگانی پڑے گی، کوئی واسطہ اختیار کرنا پڑے گا، ایک سبب ہوگا جو آپ تک روشنی پہنچائے گا۔ دین کا ظاہری علم جہاں تک پہنچتا ہے آپ سیکھتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ تک کسی نہ کسی استاد کا درمیان میں واسطہ ہے۔ آپ نے کسی سے سیکھا، اس نے آگے کسی سے سیکھا، اس نے آگے کسی سے سیکھا، تو وہ سارا بارگاہ رسالت تک پہنچتا ہے۔ یہ بھی برکات نبوت ہیں۔ اور جس طرح عالم وہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقی علم حاصل کرے اور آگے لوگوں کو پہنچائے،
اسی طرح شیخ کامل وہ ہوتا ہے جو برکات رسالت حاصل کرے اور لوگوں کو آگے پہنچائے۔ ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، لیکن ہر صوفی عالم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی علماء سے ہی ہوتے ہیں، مشائخ عظام بھی، اور ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جو برکات بارگاہ رسالت سے حاصل ہوں آگے طالبین تک پہنچائیں۔ طالبین کی اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے، اپنی استعداد کے مطابق، اور استعداد پیدا ہوتی ہے آپ کے فیصلے سے کہ آپ نے خلوص دل سے کتنا مضبوط فیصلہ کیا ہے رضا الہی کو پانے کا۔ ہر ایک کا فیصلہ اپنی استعداد کے مطابق ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ کریم اس سے سلوک فرماتے ہیں۔ رقیم پہاڑ کی کھو کو کہتے ہیں، یعنی اصحاب کہف، اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کے دو لقب ہیں۔ غار میں رہنے کی وجہ سے ان کو ایک ہی قرار دیا گیا، جبکہ بعض کتب میں اصحاب رقیم وہ 3 شخص تھے جو بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اوپر سے ایک بڑا پتھر آ پڑا جس سے غار کا منہ بند کر دیا گیا۔ میرے خیال میں ایسا تو میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ کوئی پتھر آ پڑا ہو، بلکہ سورہ کہف میں قرآن کریم میں جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ہے کہ سورج اوپر اٹھتے وقت بھی ان کی غار کے ایک طرف ہو جاتا ہے، اور جب دوپہر ڈھلتے ہیں تو بھی ایک طرف سے گزر جاتا ہے، ان پر دھوپ نہیں پڑتی۔ تو اگر پتھر سے غار کا منہ بند ہو گیا ہوتا تو پھر اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ پھر رب کریم نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کے پہلو بدلتے رہتے ہیں، دایاں بایاں کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض نے کہا ہے کہ یہ 3 لوگ تھے، بعض نے کہا 5 تھے، بعض نے کہا 7 تھے۔ علماء کی اکثریت اس پہ متفق ہے کہ 3 کی بھی اللہ نے تردید کر دی، 5 کی بھی کر دی، لیکن 7 کی تردید قرآن میں نہیں فرمائی۔ اس لیے اکثر علماء کا اتفاق اس پر ہے کہ یہ 7 لوگ تھے۔ کتا ان کے پیچھے ہو لیا، وہ غار پر بیٹھ گیا۔ جتنا 3 صدیاں یا 309 برس جتنا وہ زندہ رہے، کتا بھی زندہ رہا، بیٹھا رہا، اسی طرح جس طرح وہ استغراق میں تھے، کتے کو بھی ایک ایسی کیفیت نصیب ہوئی کہ وہاں بیٹھا رہا۔ لیکن جب ان کا وصال ہو گیا تو کتا بھی مر گیا۔ تو یہ وضاحت میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ اس کتے کو انسانی شرف مل گیا، ایسی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی۔ اب بیان ہو رہی ہے، تفسیر جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ بات سامنے آ جائے گی۔ تو پسر نو بابدا بنشست خاندان نبوت شد، نوح علیہ السلام کا بیٹا بدکاروں میں بیٹھا، اور وہ فضیلت نبوت جو اس کے خاندان میں تھی وہ ضائع کر بیٹھا۔ سگے اصحاب کہف روزے چند پہ نیکاں گرفت و مردم شد۔ تو یہ ایک شاعر کا خیال ہے، اس پہ کچھ سند نہیں ہے کہ وہ انسان بن گیا یا وہ کیا ہوا۔ ہاں یہ فضیلت اسے رہی کہ جب تک وہ زندہ رہے وہ بھی زندہ رہا اور وہاں بیٹھا رہا۔ اگلی بات اس کی ساری وضاحت انشاءاللہ چل رہے ہیں، سورہ کہف آ جائے گی تو اس میں ہو جائے گی۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا کہ امت مسلمہ اس نام کو بچوں کا نام، کتے کا نام بچوں کا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصحاب کہف کے نام تلاش کر کے نام رکھ لو، پھر اس کی بھی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام مسلمان رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے نام پہ رکھو، اہل اللہ کے نام پہ رکھو، علماء کے نام پہ رکھو، کتے کے نام پہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا، میرے علم میں نہیں ہے، زیادہ وضاحت سے دیکھیں گے جب سورہ کہف میں پہنچیں گے تو، لیکن یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس کتے کو انسان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے۔ ہاں یہ رسالے وسالے اور چھوٹی موٹی قصے کہانیوں کی جو کتابیں اس میں یہ بات ہے، کسی مستند کتاب میں جن کو دلیل تسلیم کیا جائے اس میں نے نہیں پڑھا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا آباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فآكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے کچھ تھوڑا سا ہیلا کیا، نمونہ بنایا، ان کی قمیص اتروا لی پھینکنے سے پہلے، اور کو بکرا ذبح کر کے پکایا کھایا ہوگا، اس کے خون سے اس کرتے کو خوب آلودہ کر لیا، اور دیر سے پلٹے دن گزار کر شام کے بعد کہیں وجاءوا آباهم عشاء يبكون، اور رات کے وقت جب رات ہو گئی تو روتے پیٹتے چیختے چلاتے والد گرامی کے پاس آئے. تو شور سن کر یعقوب علیہ السلام باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ رو پیٹ رہے ہیں اور ایک خون آلود کرتا اٹھایا ہوا ہے. بھئی کیا ہوا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فآکلہ الذئب. کہنے لگے ابا جی ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں مقابلے میں، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے. تو ہم سب بھاگتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو تو سامان کے پاس چھوڑ گئے، وہ تو بچے تھے، انہوں نے دوڑ لگانی نہیں تھی. تو ہم اپنی دوڑ میں دور نکل گئے اور ہمارے بعد اسے بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. اب آپ پر تو یوسف علیہ السلام کی محبت غالب ہے، آپ ہماری بات کب مانیں گے؟ خواہ ہم سچ بھی کہتے رہیں تو آپ ہماری بات پر تو یقین نہیں کریں گے. تو وہ کرتا پیش کیا کہ یہ خون آلود کرتا ہم لائے ہیں. یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر، یعنی کسی اور جانور کا یا کسی چیز کا خون لگا کر خون آلود کرتا لے آئے. یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سنی، وہ کرتا دیکھا تو فرمایا تم جو کہتے ہو یہ کرتا اس کی تائید نہیں کرتا. اگر بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ظاہر ہے تو کرتے کو پھٹ جانا چاہیے تھا، ایک درندہ ہے اس نے چیرا پھاڑا ہوگا. یہ کیسے ہے کہ کرتا تو اس نے سالم اتار لیا اور اس کرتا خون آلود بھی ہو گیا لیکن یہ پھٹا تو نہیں ہے. تو یہ بات تمہاری درست نہیں بیٹھتی، کیونکہ کرتا تو سالم ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درندہ بچے کو تو کھا گیا لیکن کرتا پھاڑے بغیر اس نے کیسے کرتا بچے کا اتار لیا؟ وہ تو پھاڑتا چیرتا. لیکن یہ کرتا بتا رہا ہے کہ تمہاری بات درست نہیں ہے. تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ قاضی یا منصف یا جج کو صرف گواہوں کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، آثار و قرائن بھی دیکھنے چاہیے کہ آثار اور قرائن کیا بتاتے ہیں کیا ہوا ہوگا. لیکن یہ سارا تو تب ہو کہ قانون ہی جو ہے وہ انصاف پہ مبنی ہو. اگر قانون ہی بندوں کا گھڑا ہوا اور غیر منصفانہ ہے تو جج کیا دیکھے گا اور قاضی کیا دیکھے گا؟ ہمارے جج حضرات بڑے دعوے کرتے ہیں انصاف کے، چیف جسٹس صاحب تک سب کہتے ہیں عوام کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن انصاف کہتے ہیں عدل کو. عدل ہوتا ہے کہ برابر برابر تولا جائے.
تو عدل آپ غیر عادلانہ نظام میں کیسے کریں گے؟ یعنی ترازو ہی ٹیڑھا ہو تو عدل کیسے ہوگا؟ آپ کا جو نظام عدالت ہے وہی کافروں کا اور غاصبوں کا وضع کرتا ہے. اور خود ایک مشہور محقق انگریز لکھتا ہے کہ برِ صغیر کی عدالتوں میں دن بھر جھوٹ بولا جاتا ہے اور دن بھر جھوٹ لکھا جاتا ہے. نظام ہی ایسا ہے کہ آپ کو حق اپنا لینے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یعنی اس کا تقاضا اس نظام کا یہ ہے، اس کی خانہ پوری تب ہوتی ہے جب آپ جھوٹ بولیں. سچی بات کریں تو وہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. یہ ایسا عجیب نظام ہے. اور جب قومیں غلام ہوتی ہیں تو ان کے اپنے جو انداز ہیں وہ جو ان کو فتح کرتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں اور انہیں ایسے انداز و اطوار عطا کرتے ہیں جو غلاموں کے لیے ہیں. برِ صغیر بھی جب انگریز نے قبضہ کیا تو یہاں اسلامی شرعی نظام تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا اور اس کی جگہ ایک اپنا قانون بنا کر اسے انصاف کے نام پر جاری کیا. شریعت کے مقابلے میں انہوں نے اپنی ایک بنا کر اصول بنا کر وضع کی اور اسے محمدن لا کہا. مسلمانوں کا، محمدیوں کا قانون، محمدن لا آج بھی چل رہا ہے. اور یہ سارا نظام انصاف جو ہے اس کی بنیاد انہوں نے جھوٹ پر رکھی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. اسی طرح نظام تعلیم بنیاد ہوتا ہے قوموں کی تعمیر کا. میرے پاس 1835 کی فروری کو جو لارڈ کلائیو نے تقریر کی تھی اس میں برٹش اسمبلی میں، اس کی نقل میرے پاس اب بھی پڑی ہے میرے دفتر میں. تو اس نے کہا تھا کہ میں نے ہندوستان کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھر کر دیکھا ہے. پورے برِ صغیر میں مجھے ایک چور یا ایک گداگر نظر نہیں آیا. پورے ملک میں نے ایک چور نہیں دیکھا اور ایک گداگر نہیں دیکھا. اتنی یہ خوشحال قوم ہے کہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں. ان کا اخلاق اور کردار اتنا مضبوط ہے کہ کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی کسی کو دھوکہ دے کر گداگری نہیں کرتا. چونکہ گداگری بھی ایک فن ہے دولت پیدا کرنے کا. گداگر صرف محتاج نہیں ہوتے بلکہ ہم سے امیر بھی گداگر ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں لیکن ان کا پیشہ گداگری ہوتا ہے. اور ساری دنیا جانتی ہے یہاں گداگروں کے گروپ بنے ہوئے ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ صدر مملکت سے اور وزیر اعظم سے جا کر ملتے ہیں. اتنے VIP ہیں، حالانکہ آمدن ان کی ساری گداگروں کی دن بھر کی کمائی ہوتی ہے. تو اب کہا یہ گیا کہ یہ قوم آزاد ہو گئی، الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن جن رسیوں سے قوم کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے کیا وہ کھول دی گئی؟ کیا نظام تعلیم بدل کر ہمارا اپنا معیاری نظام تعلیم آ گیا؟ کیا نظام عدل بدل کر اسلامی نظام عدل پاکستان میں آ گیا؟ تو نہیں آیا تو آزاد کیسے ہو گئی؟ ہاں، چوکیدار بدل گئے. پہلے انگریز خود ڈنڈا لے کر کھڑا ہوتا تھا، اب جو اس کے وفادار اس ملک میں تھے ان خاندانوں کو ڈنڈا پکڑا کر کھڑا ہو گیا. قوم کے ہاتھ پاؤں ویسے ہی بندھے ہوئے. تو قرآن کریم کا یہ رہنمائی فرمانا کہ قاضی کو آثار اور قرائن بھی دیکھنا چاہیے، اس کی اجازت یہ انگریز کا قانون نہیں دیتا. بلکہ ہمارا جج اگر جانتا بھی ہو کہ اس شخص نے یہ جرم کیا اور گواہ کہیں کہ اس نے نہیں کیا تو اسے چھوڑنا پڑتا ہے. اور جانتا ہو کہ یہ شخص بے گناہ ہے اور گواہ کہیں کہ نہیں اسی نے جرم کیا، وہ اسے سزا دیتے. وہ اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا. جس قوم نے یعنی انگریزوں نے یہ قانون ہمیں دیا تھا
تو انگریز کے عہد میں جب کسی انگریز پہ کوئی مقدمہ بنتا یا اس سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو اسے برطانیہ بھیجا جاتا تھا اور وہاں اس پر مقدمہ چلتا تھا. وہ کہتے تھے یہ آزاد قوم کا فرد ہے، آزاد ملک میں اس پر مقدمہ چلے گا، یہ قانون تو غلاموں کے لیے ہے، یہ آزاد قوموں پر نہیں لاگو کیا جا سکتا. یعنی خود انگریز پر اس قانون کے تحت مقدمہ نہیں چلاتے تھے، برطانیہ میں جا کر چلاتے تھے کہ یہ غلاموں کے لیے ہے، یہ انصاف مہیا نہیں کرتا، یہ تو غلاموں کو مجبور کر کے باندھ کر رکھنے کا ایک طریقہ ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ آزاد ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، منہ پر ٹیپ لگی ہوئی ہے، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہاں پہرے دار بدل گئے. پہلے خود انگریز ڈنڈا لے کر کھڑے ہوتے تھے، اب وہ چلے گئے اور چند خاندان جو ان کے وفادار تھے یا کچھ ایک آدھ خاندان جو حادثاتی طور پر اس گروہ میں داخل ہو گیا، وہ ہمارے سر پر ڈنڈا لے کر سوار ہیں. وہی لوٹ گھسوٹ ہے، وہی ظلم ہے، وہی سارا نظامی ظالمانہ ہے. تو اس میں عدل آئے گا کہاں سے؟ اور وہ چل رہا ہے، لوگ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، موج کر رہے ہیں. اللہ کے حضور جائیں گے تو جواب دیں گے. یہ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کے پیٹ پھٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، لیکن باز نہیں آتے. جو بچتا ہے پھر لوٹنے لگ جاتا ہے. یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. تو وہ روتے چلاتے، شور شرابہ کرتے. رات پڑ گئی تو والد گرامی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ابا جی آپ تو یوسف سے بڑا پیار کرتے تھے اور آپ کی محبت غالب آئے گی، آپ ہماری بات، ہم سچے بھی ہوں گے تو کیا مانیں گے، آپ تو اعتبار نہیں کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ ہم مسابقت میں دوڑنے لگے، کون آگے نکلتا ہے، مقابلے میں دوڑنے لگے اور ہم دور نکل گئے. یوسف علیہ السلام سامان کے پاس تھے، بھیڑیا آیا اور انہیں کھا گیا. اور ہم یہ ان کا کرتا لائے ہیں، جاؤ بقمیصہ ہی جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، خون آلود کرتا لائے ہیں. تو خون تو جھوٹ موٹ کا لگا ہوا تھا، کسی جانور کا تھا یا بکرے کا تھا یا کس کا تھا. تو انہوں نے دیکھ کر، کرتے کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ عجیب جانور ہے، عجیب درندہ ہے کہ انسان کے بچے کو تو چیر پھاڑ کے کھا گیا لیکن کرتے کو پھٹنے نہیں دیا، کرتا درندے نے کیسے اتارا؟ تو انہوں نے وہ آثار دیکھ کر فرمایا نہیں یہ تم جھوٹ بولتے ہو. سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفس کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے. لیکن اب ہو کچھ نہیں سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم نے زیادتی کی ہے. میں نہیں جانتا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا ہے، لیکن یہ تو انہیں یقین تھا، کم از کم اس خواب کی تعبیر سے ہی انہیں یقین تھا کہ نبی زادے اور نبی ہونے والے کی خواب ہے اور وہ پورا ہوگا. تو اس طرح سے بھیڑیا کھا گیا. تو جو اللہ کریم نے انہیں بشارت دی تھی وہ اس کا کیا ہوا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اب میرے اختیار میں صرف یہ ہے فصبر جمیل. اب میرے لیے صبر ہی بہترین راستہ ہے. اب میں شکوہ بھی کروں تو کس سے کروں کہ میرے دست و بازو تو تم ہی تھے، میری اولاد تھے، 10 بھائی تھے، نوجوان تھے، اور تمہارا چھوٹا بھائی تھا، تمہیں چاہیے تھا اس کی حفاظت کا حق ادا کرتے. کوئی بھیڑیا آتا تو تمہیں زخمی کرتا، اس تک نہ پہنچنے دیتے. جب تم ہی ڈاکو بن گئے اور تم ہی جھوٹ بولنا شروع ہو گئے اور تم ہی نے اس کے خلاف باتیں گھڑنا شروع کر دیں، تو میں ایک ضعیف العمر آدمی ہوں. اب میرے پاس بہترین راستہ یہ ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے انتظار کروں کہ اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے اور کیا چیز آتی ہے. فصبر جمیل، صبر ہی بہترین راستہ ہے، صبر ہی اختیار کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم نے گھڑ لی ہیں ان پر اللہ ہی میری مدد فرمائے گا. میں تمہاری شکایت بھی لے کر کس کے پاس جاؤں؟
کس سے تمہارا یہ سارا قصہ بیان کروں، کس سے مدد چاہوں؟ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب تک یہ آزمائش ہے صبر سے گزاروں گا۔ ادھر یہ چل رہا تھا، ادھر کہیں اللہ کا اپنا نظام ہے، اگرچہ راستہ متروک تھا لیکن کوئی قافلہ کہیں تاریکی میں آیا، وہ پرانے راستے پہ چل گیا، نئے راستے سے بھٹک کر اس راستے پہ آ گزرا، اور اسے کنویں کے قریب ہی انہوں نے کیمپ لگایا۔ انہوں نے اپنا بندہ پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ وجات سیارتن، کنویں کے قریب یہ قافلہ آ گیا۔ فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنا بندہ بھیجا پانی لانے کے لیے۔ اس نے کنویں میں فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام بحکم الہی اس ڈور میں بیٹھ کے، وہ جب ڈول وزنی ہو گیا تو انہوں نے سمجھا پانی سے بھر گیا، اس نے کھینچنا شروع کر دیا، لیکن وہ بڑا زور لگا کہ اس نے کھینچا۔ بڑا حیران ہوا کہ پانی اتنا وزنی ہے، اتنا وزن ہے پانی میں، ظاہر ہے اب ایک ڈول پانی سے تو ان کا وزن زیادہ ہی ہوگا، لیکن جب اس نے اوپر کھینچا اور دیکھا تو اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ اتنا خوبصورت نور کا پیکر ڈھلا ہوا ایک بچہ اس میں بیٹھا ہے۔ قالا یا بشرا ھذا غلام، وہ کہنے لگا سبحان اللہ، یہ بڑی خوشی کی بات، اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی، اتنا خوبصورت بچہ۔ بردہ فروشی کا زمانہ تھا، بچوں کو اغوا کر کے بیچ دیتے تھے، تو کہنے لگا یہ تو کوئی بادشاہ ہی خریدے گا، یہ تو کروڑوں روپے دے جائے گا، یہ بہت بڑی دولت، بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس نے کہا یہ تو نری دولت ہے، اس نے چھپا لیا، اس نے اپنے قافلے والوں سے بھی چھپا لیا کہ کوئی میرے ساتھ شراکت داری نہ کرے۔ واللہ علیم بما یعملون، لیکن وہ کس سے چھپاتا ہے؟ مخلوق سے چھپا رہا ہے، خالق سے تو نہیں چھپا سکتا نا۔ اللہ کا تو اپنا ایک پروگرام ہے، اپنا ایک نظام ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے غلام مل گیا، اس کا اپنا پروگرام ہے کہ اس راستے سے انہیں مصر میں پہنچا دوں۔ انہوں نے غلام بنا کر بیچا، اس نے سلطان بنا دیا، اس کی اپنی حکمت ہے، اس کے اپنے کام ہے، اس کا اپنا ایک پروگرام ہے۔ تو وہ چھپا تو رہا تھا اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی، لیکن واللہ علیم بما یعملون، اللہ کریم تو جانتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمْنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ جو ان کا بڑا بھائی تھا جس نے منع کیا تھا کہ یوسف علیہ لا تقتلوا، انہیں قتل نہ کرو، تو یوسف علیہ السلام کو میرا خیال ہے مفسرین کی رائے کے مطابق 2 یا 3 دن اس میں رہنا پڑا۔ تو وہ باقی بھائیوں سے چھپتا چھپاتا جاتا، کوئی کھانے پینے کی چیز لے جاتا اور اوپر سے ان پر گرا دیتا، اب پتہ رکھتا کہ کیا ہو رہا ہے، زندہ ہیں ابھی بیٹھے ہیں، کوئی چیز دے جاتا۔ تو ایک دن گیا تو نہیں تھے، اس نے دیکھا ساتھ قافلہ ہے، سمجھ گیا قافلے والوں نے ڈول ڈالا ہوگا، نکال لیا ہوگا۔ اس نے آ کر بھائیوں کو بتا دیا کہ بھئی وہ یوسف کو تو قافلے والوں نے نکال لیا۔ وہ دوڑے گئے، انہوں نے کھپ ڈال دی کہ ہمارا ایک غلام تھا بھاگا ہوا اور وہ سنا کنویں میں گر گیا، تم لوگوں نے نکال لیا ہے۔ وہ شور مور مچا، جو قافلے کے سردار اور رہا تھے انہوں نے بھی تلاش شروع کی، اس آدمی کو پوچھا، بالآخر نکل آئے، برآمد ہو گئے کہ یہ تو لڑکا ہے اور یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام تھا۔ تو قرآن کریم فرماتے کہ انہیں یوسف علیہ السلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس انہوں نے کھپ شپ ڈالی اور کہنے لگے اگر تم نے نکال لیا تو پھر تم اس کی قیمت دے دو، ہمیں پیسے دے دو اور تم لے جاؤ، ہمیں تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پہلے بھاگ گئے پھر لے جائیں گے، پھر بھاگ جائے گا، تم ہی لے جاؤ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمْنٍ بَخْسٍ، معدود چند درہموں پر، دراہم معدودہ، معدود گنتی کے چند دراہم پر بیچ دیا۔
جس وقت کی بات ہو رہی ہے، جس زمانے کی، اس زمانے میں ان لوگوں میں 40 تک کی گنتی تھی۔ یہاں ہمارے علاقے میں، ہمارے بچپن میں بھی ایسے لوگ تھے جنہیں 20 سے آگے گنتی نہیں آتی تھی، 1 2 3 20 تک گنتے تھے، پھر 21 کوئی نہیں گنتا تھا، پھر 1 2 سے لگ جاتے، اور 2 20 اور 3 20 اور 100 کو 5 20 کہتے تھے، 120 ہوتے تو 6 20، اس طرح سے 20 گنتے تھے۔ اس علاقے کے لوگ 40 گنتے تھے، اور 40 سے زیادہ دراہم ہوتے تو پھر ان کا وزن کرتے تھے کہ کتنا وزن کتنا ہے جی، 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 3 کلو ہے، 40 تک گنتی گنتے تھے۔ اور دراہم معدودہ 40 سے کم درہم کو کہتے تھے۔ اس وقت کا جو ان کا انداز تخاطب تھا وہ 40 سے کم کو معدودہ کہتے، تھوڑے بہت۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں یہاں کہ بھائیوں نے 40 دراہم میں انہیں بیچ دیا، 10 بھائی تھے، 20 دراہم میں، 20 درہموں میں بیچ دیا، تو انہیں 2 درہم آگے، وہ بڑے خوشی ہوئے کہ چلو یوسف کا قصہ بھی پاک ہوا، اب یہ جا کر مصر میں قافلہ اترے گا، اور یہاں سے بہت دور چلے گئے، قصہ ختم ہوا، اور 2 درہم بھی مل گئے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمْنٍ بَخْسٍ دراہم معدودات، گنتی کے چند دراہم کے بارے انہوں نے یہ دولت بیچ دی۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں یوسف علیہ السلام میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ انہیں واپس لے جائیں، چنانچہ انہوں نے سمجھا کہ ہمارا تو دونوں کام ہو گئے، 2 درہم بھی مل گئے، جب پیسہ کم یاب تھا تو 2 درہم بھی بڑی بلا ہوتے تھے، تو انہوں نے سمجھا بڑی موج ہو گئی، 10 بھائیوں کو 2 درہم مل گئے، اور یہ مصیبت بھی چل گئی، اب یہ یہاں سے بہت دور لے جائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی وسیلہ نہیں تھا کہ اتنے دور ہم انہیں کیسے پہنچاتے۔ تو قصہ تمام ہوا۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں یوسف علیہ السلام میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔